وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم و مکرم ذمہ داران مسجد عباد الرحمن، لائق صد احترام علماء کرام، سامعین عظام، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم سے آج مکتب عباد الرحمن لتعلیم القرآن کا دوسرا سالانہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ میں شیخ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈیس پر تشریف لائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے مسجد عباد الرحمن کے صدر عالی جناب عبداللہ باجبیر صاحب حفظہ اللہ سے بھی مدعو کرتا ہوں آپ ڈیس پر تشریف لائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے مکتب عباد الرحمن کے ایک طالب علم یوسف ماحل علوی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور قرأت کلام اللہ کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید چاشنی پیدا کرے۔ اب اس کے بعد مکتب کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل جامعی حفظہ اللہ کو، فلیتفضل مشکور۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ تعالی: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. محترم و مکرم ذمہ داران مسجد عباد الرحمن، معزز مہمانان خصوصی، معلمین مکتب عباد الرحمن، سرپرست حضرات، پیارے بچوں، مکتب عباد الرحمن لتعلیم القرآن للبنات کے سالانہ جلسے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں تعلیم قرآن کی نسبت جمع ہونے، کچھ سیکھنے سکھانے کا حسین موقع عنایت فرمایا. بعدہ آپ تمام معزز مہمانان حاضرین مجلس کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. فجزاکم اللہ خیرا. معزز حاضرین مجلس، پیارے بچوں، قرآن مجید کی تعلیم کی نشر و اشاعت ملت کے ہر فرد اور بچے کی تلاوت کی اصلاح کی غرض سے قائم شدہ یہ مکتب عباد الرحمن لتعلیم القرآن، مسجد عباد الرحمن کے تحت ہونے والے دینی، تعلیمی، تربیتی، رفاہی خدمات کا ایک اہم حصہ ہے. ہماری یہ خصوصیت ہے کہ وہ طلباء جو اسکول جا کر صرف دنیاوی تعلیم کے حصول میں مشغول رہتے ہیں، انہیں بعد نماز عصر تا عشاء تعلیم قرآن اور تصحیح تلاوت کا ایسا سنہرا موقع دیا جائے کہ وہ بچہ قوم و ملت کے لیے نفع بخش ثابت ہوں. اتنا ہی وہ اپنے رب، دین اور رسول کی معرفت حاصل کریں. لہٰذا الحمدللہ ہم نے یہاں بعد نماز عصر تا عشاء 5 معلمین کی نگرانی میں طلباء کی جہاں قرآنی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، وہیں بطور خاص منظم مرتب شدہ مکتب کا نصاب بنام گلدستہ دینی تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس سے طلباء عقید توحید، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اسلامی، روز مرہ پڑھی جانے والی دعائیں اور عامہ پارہ کا حفظ بھی کرتے ہیں. طلباء کو ان کے مستوی عمر کے اعتبار سے قاعدہ ناظرہ اور شعبہ حفظ میں داخلہ دیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی نمازوں کی تربیت، مسائل و احکام کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے. یہاں حاضر طلباء کو باضابطہ طور پر ہر نماز 2 نماز با جماعت نماز ادا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہاں پر ادا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے. اسی طرح سے سال بھر میں 2 امتحان ہوتے ہیں ہمارے یہاں، 6 ماہی اور سالانہ، ہاف ایئرلی اور اینیول. ابھی گزشتہ ہفتے سالانہ امتحان منعقد ہوئے تھے، جن کے نتائج اور انعامات کا اعلان اسی مجلس میں آخر میں کیا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے اس مکتب عباد الرحمن میں کل طلباء کی جو تعداد ہے 121 طلباء ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، جس میں قاعدہ پڑھنے والے طلباء 89 ہیں، اور اسی طرح سے ناظرہ پڑھنے والے طلباء 47 ہیں، اور اسی طرح سے حفظ پڑھنے والے طلباء 5 ہیں. الحمدللہ ہمارے مکتب عباد الرحمن میں 5 بچے جو حفظ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک طالب علم کے پارے 24 پارے ہو چکے ہیں. الحمدللہ 24 پارے حفظ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے ناظرہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 2-3 پارے حفظ کیے ہیں باقی کے 4 طلباء. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے.
بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند مختصر تعارفی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس سلسلے میں ہم سے جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائے۔ اس تعلیمی سلسلے ہمارے ذمہ داران کو ہمارے ذمہ داران کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اس موقع پر ہمارے مسجد کے سرپرست اعلیٰ جناب عبدالرشید با جبیر رحمہ اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں، وہ ہمارے درمیان آج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بقیہ ذمہ داران ان کے فرزندان کو صحت و عافیت قائم و دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد بزم کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث نبویہ کو پیش کرنے کے لیے محمد شعیب محمد صادق کو مدعو کرتا ہوں، آپ آئیں اور احادیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو جنت میں جائے گا۔ مسلم۔ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مسلم۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے لوگوں تک پیغام پہنچا دو چاہے وہ ایک ہی آیتی کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ بیہقی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ بخاری۔ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو سیدھے ہاتھ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بخاری و مسلم۔ تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ مسلم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد احادیث پیش کرنے کے لیے حمزہ عبدالعظیم کو مدعو کرتا ہوں، آپ آئیں اور احادیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ مسلم۔ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ بخاری۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد روز مرہ کی دعائیں پیش کرنے کے لیے طلحہ ایوب خان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آپ آئیں اور دعائیں پڑھ کر کے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے 5 دعائیں پیش کر رہا ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے کی دعا بسم اللہ، وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا اللہم باعد بینی وبین خطایایا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اذان کے بعد کی دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دعائے معصورہ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة الماهية وفتنة الممات. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جزاك الله خير. السلام عليكم. ماشاء اللہ بارک اللہ. دعائیں پیش کرنے کے لیے ایان کیف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے کچھ دعائیں اور ان کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں. علم کی زیادتی کے لیے دعا رب زدنی علما. اے میرے رب تو میرا علم میں زیادتی کر. نفع بخش علم حاصل کرنے کے لیے دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والی عمل کا سوال کرتا ہوں. جنت طلب کرنے کے لیے دعا اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے دعا اللہم انی اعوذ بک من النار. اے اللہ جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید دعائیں اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے عفان احمد اسحاق احمد کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور دعائیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے 4 دعائیں اور ان کے ترجمے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہدایت طلب کرنے کے لیے دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. والدین کے حق میں دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں تجھ سے، اے میرے رب اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دنیا اور آخرت کے بھلائی کے لیے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی ادا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ کے سامنے عقیدے کو مکالمے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے عبد المعاذ اور ان کے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سب کے سامنے عقیدے کے سوالات جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. عرش کہاں ہے؟
اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बंदे पर सबसे बड़ा फर्ज क्या है? बंदे पर सबसे पहला फर्ज अल्लाह की तौहीद का इकरार करना है। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक नहीं समझना। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम के कलीमे का दूसरा नाम क्या है? कलमे तैयबा, कलमे तौहीद। अब मैं आपसे अकीदे के चंद सवालात करूँगा, आप उसका जवाब देंगे? हाँ इंशाअल्लाह। कलमे शहादत क्या है? कलीमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी नेकी तौहीद है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। हमको दुआ किससे करना चाहिए? हमके दुआ अल्लाह से करना चाहिए। तावीज़ लटकाना कैसा है? तावीज़ लटकाना शिर्क है। क्या खबर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, खबर वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या खबरों का तवाफ करना जायज़ है? नहीं, कब्र का तवाफ करना जायज़ नहीं है। क्या मुर्दे हमारी पुकार और दुआ सुन सकते हैं? नहीं, मुर्दे हमारी पुकार और दुआ नहीं सुन सकते। क्या दरगाह में जाना जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है। अल्लाह की इबादत हम किस तरह करें? अल्लाह की इबादत डर और उम्मीद के साथ करें। जन्नत किन लोगों के लिए है? जन्नत नेक अमल वालों, अल्लाह के फरमाबरदार बंदों के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मकतब के दो होनहार तलबा जो बड़े ही प्यारे अंदाज में अक़ीदे को आपके सामने बयान कर रहे थे। अब इसके बाद अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, नवाज़ ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान जो आपके सामने आशर मुबश्शरा के नाम ज़िक्र करेंगे। आप आएँ और आशर मुबश्शरा ज़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने अशर मुबश्शरा के नाम पेश करने जा रहा हूँ। अशर मुबश्शरा से मुराद वो 10 खुश नसीब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत सुना दी थी, और वो ये है। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 2 हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 3 हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 4 हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 5 हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 6 हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 7 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अवूफ रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 8 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 9 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 10 हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम माशाअल्लाह बारकाल्लाह। अब इसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक़ बताने के लिए बुरहानुद्दीन सिद्दीक़ी रियादुद्दीन सिद्दीक़ी को दावत देता हूँ। आप आएँ और अपने इस उन्वान पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने रिश्तेदारों के हुकूक पेश करने जा रहा हूँ। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, जो बड़े हैं उनका अदब व एहतराम करें और जो छोटे हैं उनसे मोहब्बत व शफ़क़त से पेश आए। रिश्तेदारों से ताल्लुकात बढ़ाए, वक्तन फ़वक्तन उनसे मुलाकात के लिए जाए, उनकी खुशी और गम में शरीक होने की कोशिश करे। जो रिश्तेदार कमज़ोर या गरीब है उनका ख़ास ख्याल रखे। इनमें से जो रिश्तेदार रिश्ता काटना चाहते हैं उनसे रिश्ता जोड़ने की फ़िक्र और कोशिश करे। उनसे पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रिश्तेदारों के हुकूक अदा करता है और उनसे रिश्ता जोड़े रखता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है और उसकी उम्र लंबी कर देता है।
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے احادیث کو پیش کرنے کے لیے محمد یوسف محمد ذاکر کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور احادیث سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے کچھ 5 حدیث سنانے جا رہا ہوں. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا يدخل الجنت خاطئون. رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائیں گا. الحیاء شعبۃ من الایمان. شرب و حیا ایمان کا حصہ ہے. اتق اللہ کیسما کنت. تم جہاں کہیں مرو اللہ سے ڈرتے رہو. اذا سألت فاسأل اللہ. جو کچھ بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے آداب اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے حسان بن ضیاء الرحمن کو مدعو کرتا ہوں. آپ آئیں اور اپنے اس عنوان کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے سلام کے آداب پیش کرنے جا رہا ہوں. السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کہنا چاہیے. سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے. اگر جماعت بڑی ہو تو 3 مرتبہ سلام کرنا مسنون ہے. سنت یہ ہے کہ سوار چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اسی طرح چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور چھوٹے عمر والے بڑے عمر والے کو سلام کرے. قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کرنا ناپسندیدہ ہے. غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کرے. اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب وعلیک کہہ دیں. جو شخص کسی دوسرے کو سلام سنائے تو سلام لانے والا اور سلام بھیجنے والا دونوں کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے. ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کرنا اور اس کا جواب دینا منع ہے. سلام کا جواب بہترین انداز اور الفاظ میں دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد مکتب کا ایک بہت ہی معصوم سا طالب علم محمد علی بن احمد کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور احادیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں. حدیث نمبر 11. آتی کل ذی حق حقہ. ہر حقدار کو اپنا حق دو. حدیث نمبر 12. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 13. من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 14. ما نقص الصدقۃ من مال. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. حدیث نمبر 15. الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث نمبر 16. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. اب اس کے بعد چند اعمال صالحہ اور ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے محمد راحل اظہر خان کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور اپنی عنوان کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کی فضیلت، اذان کی فضیلت، مسواک کرنے کی فضیلت پیش کرنا جا رہا ہوں. وضو کی فضیلت: اچھی طرح سے وضو کرنے سے جسم کے حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ اعضاء روشن بھی ہوں گے. اذان کی فضیلت: حشر کے میدان میں اذان دینے والے کی گردن تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی. اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے
اور اس دن حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اذان کی شہادت دیں گے۔ مسواک کرنے کی فضیلت۔ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب عمر فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور احادیث نبویہ پیش کریں۔ عمر فیضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پیش کرنے والا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ بخاری مسلم۔ الدین النصیحۃ، دین غیر خواہی کا نام ہے۔ مسلم۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ بخاری مسلم۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ مسلم۔ الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ ابو داؤد۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بخاری مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کے لیے اسماعیل خان عبدالغفار خان کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ آئیں اور تلاوت قرآن سے سامعین کو محسوس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد احادیث پیش کرنے کے لیے ابان احمد ضیاء الرحمن احمد کو مدعو کرتا ہوں۔ آپ آئیں اور احادیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابو داؤد۔ جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ مسلم۔ جو کسی کو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو اسے انجام دینے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ طبرانی۔ والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ہر اولاد گنہگار ہے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب ان کے بعد
عقیدے کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کرنے کے لیے انس الدین اور مبشر الدین کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور اسلامی عقیدہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ لوگوں کے سامنے عقیدے کے کچھ سوالات اور جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں. اسلام کے کیا معنی ہیں اور مسلمان کون ہے؟ اسلام کے معنی اطاعت، فرما برداری، امن اور شانتی کی ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور اعضاء سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا، نماز قائم کرنا. تیسرا، زکوٰۃ دینا. چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا. پانچواں، حج کرنا. ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. پہلا، اللہ پر ایمان لانا. دوسرا، رسولوں پر ایمان لانا. تیسرا، فرشتوں پر ایمان لانا. چوتھا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا. چھٹواں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات اور کام جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہے؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں. پہلا، توحید ربوبیت. دوسرا، توحید الوہیت. تیسرا، توحید اسماء و صفات. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہے؟ شرک کے 2 قسمیں ہیں. پہلا، شرک اکبر. دوسرا، شرک اصغر. شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور غیر اللہ سے دعا کرنا وغیرہ شرک اکبر ہے اور اس کا مرتکب اسلام سے خارج ہوتا ہے. اب میں آپ سے عقیدے کے کچھ سوالات کروں گا، کیا آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ. شرک اصغر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ شرک اصغر ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کیا ہم لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگوں سے ان کاموں میں مدد مانگ سکتے ہیں جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں. کیا اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا. ہاں، البتہ بعض اوقات اللہ انہیں غیب کی بعض چیزیں بتا دیا کرتا تھا. مسلمان کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرے؟ مسلمان قرآن اور حدیث کے ذریعے فیصلہ کرے. اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں اور وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کے دوست کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. توحید سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ توحید سے مسلمانوں کو جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ملتی ہے. ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں؟ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور سے ہوئی؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور سے نہیں ہوئی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دو کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں نے دیکھا جو آپ کے زمانے میں تھے. آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب باحیات ہیں؟
نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد اویس خان عبدالغفار خان کو مدعو کرتا ہوں، آپ آئیں اور مخفف کلمات کو ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مخفف کلمات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر۔ نمبر 2، تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ۔ نمبر 3، تحمید، اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ۔ نمبر 4، تحلیل، اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، تعوذ، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 6، تسمیہ، اللہ کے نام سے آغاز کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب اس کے بعد قرآنی معلومات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے فواز اور ان کے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور قرآنی معلومات سے ہم سب کو روشناس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآنی معلومات کے چند سوالات اور جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے اور کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں۔ پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی۔ قرآن کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ النمل۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ سورۃ النمل۔ اب میں آپ سے مزید کچھ سوالات کروں گا، کیا آپ اس کے جوابات دیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں کل 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی قسم کی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 2 قسم کی صورتیں ہیں، پہلا مکی اور دوسرا مدنی۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں کتنی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا؟ مریم علیہ السلام۔ قرآن کے چند نام بتائیے۔ قرآن، فرقان، مصحف، الکتاب۔ سورۃ الفاتحہ کے چند نام بتائیے۔ ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الحمد، فاتحۃ الکتاب۔ قرآن مجید میں کتنے مسجدوں کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں 2 مسجدوں کے نام آئے ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کل 5 مرتبہ آیا، 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان کے بعد فہد اللہ صداقت اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور قرآن مجید کی چند صورتوں کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3 سورے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الفیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورة القريش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ضیاء احمد ضمیر احمد کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور مسلمان کے حقوق اس عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مسلمان کے حقوق تشریف کر رہا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کے جان، مال اور عزت پر حملہ کرنے سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ جب کبھی ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ پہچان والا ہو یا پہچان والا نہ ہو۔ دعوت دے تو قبول کرنا چاہیے۔ جب وہ چھینکے پھر الحمدللہ کہے تو جواب میں ہم یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ بیمار ہو تو ان کی عادت کرنا چاہیے۔ جب وہ مر جائے تو ان کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ تمام مسلمان کے حق میں دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم ما سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد آخر میں بدر الدین اور ان کے ساتھی کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسلامی فقہ کو ہم تمام کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے فقہ کے چند سوالات و جوابات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وضو کے فرائض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تمام اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا، موالات یعنی تمام اعضائے وضو کو بلا تاخیر دھونا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں تیمم کی نیت کرنا، بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر 1 مرتبہ مارنا اور پھر اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کے پشت پر مسح کرنا۔ تیمم کے شروط کیا ہے؟ تیمم کے 2 شروط ہے۔ پہلا، دل میں تیمم کی نیت ہونا، دوسرا مٹی یا ریت کا پاک ہونا۔ تیمم کن حالتوں میں جائز ہے؟ تیمم 2 حالتوں میں جائز ہے، جب پانی نہ ملے، پانی استعمال کرنے سے بیماری ہونے کا اندیشہ ہو یا سخت سردی ہو۔ کیا بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قیام اور رکوع کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کو کب چھوڑنا جائز ہے؟ جماعت کو 3 حالتوں میں چھوڑنا جائز ہے۔ تیز بارش کے وقت، پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت ہو، جب کھانا حاضر ہو۔
मसाजिद में सफ़े कैसी होनी चाहिए? सफ़े दरमियान से शुरू करनी चाहिए, पहले अगली फिर पिछली सफ़े मुकम्मिल हो, दरमियान में खाली जगह ना छोड़ें। घर पर सफ़ों की तरतीब कैसी होनी चाहिए? पहले मर्दों की सफ़ें, फिर बच्चों की सफ़ें, आखिर में औरतों की सफ़ें। अगर औरत अकेली हो तो वो पीछे तन्हा ठहरेगी। वह कौन सी जगह है जहाँ नमाज पढ़ना मना है? वो 3 जगह हैं जहाँ नमाज पढ़ना मना है, नापाक जगह, हम्माम, कब्रस्तान। वो कौन से काम है जो नमाज में जायज़ नहीं? वो कुल 6 काम हैं जो नमाज में जायज़ नहीं। पहला खाना पीना, दूसरा हंसना, तीसरा बात करना, चौथा बेजा हरकत करना, पांचवा इधर उधर देखना, छठवां अपने निगाहों को आसमान की तरफ उठाना। सुनन रवातिब सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं? फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले और बाद में पढ़ी जाने वाली वो नमाज़ें जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम से पढ़ा और उम्मत को भी पढ़ने की ताकीद की। सुन्नत मुअक्कदा कितनी है और कब कब है? सुनन रवातिब सुन्नत मुअक्कदा कुल 12 रकातें हैं। फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। नमाज जुमा की सुन्नतें क्या है? नमाज जुमा से पहले कोई सुन्नतें नहीं हैं, अलबत्ता बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद और जुमा के बाद 2 या 4 रकात पढ़ना मसनून है। मुसलसल 3 जमात छोड़ने वाले पर क्या वईद है? अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पर मुहर लगा देता है और वो गाफिलीन में से हो जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, क्या आप उसके जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। तहियतुल मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले जो 2 रकात मस्जिद के हक़ के तौर पर अदा किए जाते हैं उसे तहियतुल मस्जिद कहते हैं और ये अदा करना ज़रूरी है। सजदे तिलावत किसे कहते हैं? कुरान पढ़ते वक्त या सुनते वक्त सिजदे वाली आयत आ जाए तो एक सजदा कर लेना सजदे तिलावत कहलाता है। सजदे शुक्र क्या है? किसी भी नेमत के पाने के वक्त या मुसीबत से बच जाने के वक्त या खुशखबरी मिलने के वक्त एक सजदा कर लेने को सजदे शुक्र कहते हैं। नमाजों में कसर क्या है? सफ़र के दौरान 4 रकात वाली नमाज़ों को 2 रकात करके पढ़ना कसर कहलाता है। 4 रकात वाली नमाजें 3 हैं, ज़ोहर, असर, ईशा। वो कौन सी नमाजें हैं जिनमें कसर नहीं है? फजर और मगरिब की नमाज़ों में कसर नहीं है। कसर का क्या हुक्म है? कसर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई रुखसत है, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिन पर जुमा फ़र्ज़ है? नंबर 1 मुसलमान मर्द जो आकिल और बालिग हो। नंबर 2 मुकीम जो सफ़र पर ना हो। नंबर 3 जो तंदुरुस्त हो। वो कौन से लोग हैं जिन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है? नंबर 1 औरत। नंबर 2 बच्चा। नंबर 3 बीमार। नंबर 4 मुसाफिर। वो कौन से काम हैं जो दौरान खुतबा मना है? बात करना, बेकार काम करना, कंकरियों या किसी चीज़ से खेलना, मस्जिद में लोगों की गर्दनें फलांगना, सोना, खाना पीना। जुमा में शिरकत के क्या आदाब है? जितनी जल्द हो सके मस्जिद जाना, पैदल जाना, कोई शोर हंगामा ना करना, खतीब के करीब बैठना, खामोशी के साथ बैठना, ना किसी को सलाम करना, ना किसी से बात करना, गौर से खुतबा सुनना। सिर्री और जहरी नमाजें किसे कहते हैं? सिर्री नमाज़ों से मुराद वो नमाजें हैं जिसमें इमाम क़िरात बुलंद आवाज़ से नहीं करता, जैसे ज़ोहर और असर की नमाजें। जहरी नमाज़ों से मुराद वो नमाजें हैं जिसमें इमाम क़िरात बुलंद आवाज़ से करता है, जैसे फजर, मगरिब और ईशा की नमाजें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मकतब इबादुर रहमान के तलबा का इल्मी मुज़ाहरा बहस्न खूबी इख्तिताम को पहुँचा। तासुराती कलिमात पेश करने के लिए फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ असलम जामाई हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ, आप आएँ और तासुराती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बहुत अहम तालीम दी है, और वो ये है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को नारे जहन्नम से बचाओ। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि औलाद
انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اولاد انسانی زندگی کی خوشحالی ہوتی ہے۔ اولاد انسانی زندگی کا بہار ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے اور زیب و زینت ہوتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے، لیکن جتنی یہ رونق ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ پر بحیثیت ماں باپ اولاد کی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اولاد ہونے کے بعد اچھے سے اچھا نام رکھے، تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اولاد کی جانب سے عقیقہ کرے، اور ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ نے جو دودھ رکھا ہے اس کی غذا کی شکل میں اسے غذا فراہم کرے، اور ایک ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے کہ اس کے خرچ کا سب سے زیادہ حقدار اس کی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن ان سب ذمہ داریوں سے بڑھ کر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی ہے، اپنی اولاد کو نار جہنم سے بچانے کی فکر اور تڑپ رکھنا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نار جہنم سے بچانے کی تڑپ رکھو۔ اولاد نار جہنم سے کیسے بچے گی؟ اولاد نار جہنم سے اس وقت بچے گی جب انہیں بچپن ہی کے ساتھ توحید کا سبق پڑھایا جائے۔ الحمدللہ ہم نے شروع سے لے کر ابھی آغاز تک جو کچھ بچوں کی ایکٹیویٹیز سنی اور جو کچھ بچوں کا مظاہرہ دیکھا، اس سے ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اور مکاتب میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں، سب سے بڑی خامی یہ پائی جاتی ہے مکتب کے نام پر صرف نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا، الف سے لے کر یا تک نورانی قاعدہ شروع سے لے کے آخر تک، اور اس کے بعد ناظرہ قرآن۔ مکتب کا اتنا ہی تصور بہت ساری مکاتب میں پایا جاتا ہے، لیکن عباد الرحمن بلکہ جماعت اہل حدیث کے ماتحتی میں جتنے بھی مکاتب پائے جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے صرف قرآن مجید ناظرہ یاد دلایا نہیں جاتا، بلکہ عقیدہ بھی یاد دلایا جاتا ہے، احادیث بھی حفظ کرائی جاتی ہے، دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مکتب کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور مکتب کا بہت بڑا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹریننگ کرنے کے لیے، انہیں تربیت دینے کے لیے جو سلیبس بنایا تھا، کیسا سلیبس تھا وہ؟ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان، ہم نے قرآن مجید سیکھنے سے پہلے ایمان کی باتیں سیکھی۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کے پاس قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھنے سے پہلے ہم نے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کن باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیم سے پہلے ہم نے ایمان کی باتیں سیکھی، اور یہ بہت بڑا راز ہے جس راز کی وجہ سے بچے اپنی زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہ سکتے ہیں۔ آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، میں جوان ہونے کی حیثیت سے اور آپ سب بڑے ہونے کی حیثیت سے۔ جو کچھ ہمارے ملکی حالات ہیں یا پھر عالمی حالات ہیں، ہم جو کچھ فتنے دیکھ رہے ہیں اور چیلنجز دیکھ رہے ہیں، اس کا میں بھی سامنا کر رہا ہوں اور آپ سب سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جوان ہونے کے بعد اور کیسے کیسے فتنوں کا سامنا کریں گے اور کیسے کیسے چیلنجز کو فیس کریں گے، اللہ ہی ان کا امین ہے اور اللہ ہی ان کا حفیظ ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں بچوں کو مقابلہ کرانے کے لیے یا ایسے فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ایسے فتنوں کا فیس کرنے کے لیے، ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تیاری بھی ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہمارے بچوں کی تربیت کمزور ہو، ہمارے بچوں کا عقیدہ کمزور ہو، کیا ایسے فتنے آنے والے جو ہیں ان کا مقابلہ کر پائیں گے ہمارے بچے؟ تو حالات جتنے سخت آنے والے ہیں، ہماری تیاری بھی اپنے بچوں کو لے کر اتنے ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے اور اتنی ہی زیادہ بھرپور ہونا چاہیے۔
ہم نے جو کچھ مظاہرہ دیکھا الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنے میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں کہ مکتب عباد الرحمن جن علماء کے ہاتھوں میں ہیں یہ قابل فخر ہستیاں ہیں اور اساتذہ عباد الرحمن ہے. سب سے پہلی بات ہمیں اطمینان ہے اور کلی اطمینان ہے کہ عباد الرحمن کا جو مکتب ہے بالکل صحیح ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اور میں آپ تمامی افراد سے اور سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے تعلقات میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے کچھ بچے جیتے ہیں یا جتنے بچوں کو آپ جانتے ہیں ضرور عباد الرحمن کے مکتب سے آپ جوڑنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی بچوں نے یہاں پر ٹھہر کر جو بولیاں بولی ہیں اللہ تعالیٰ ان بولیوں کو ان کا کردار بنائے، ان کا اخلاق بنائے اور ان کا اعتماد بنائے. اور اساتذہ نے جو محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی اساتذہ کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازے. اور جنہوں نے یہ سارا کا سارا سسٹم بنایا ہے اور اس کے پیچھے جن کا دست تعاون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے معاملات ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد صدارتی خطاب پیش کرنے کے لیے میں حافظ عبد الرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے التماس کرتا ہوں آپ آئیں اور صدارتی خطاب سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلکم راع وكلکم مسئول عن رعیتہ. سرپرست عباد الرحمن، اساتذہ اکرام، دیگر سامعین اور پیارے بچوں، ویسے میرے چہرے پر ابھی صدارت کا لفظ نہیں جچتا اس لیے کہ داڑھی پوری کالی ہے. تھوڑی عمر بڑھنے کے بعد صدارت کا لفظ چہرے پر جچتا ہے. اب یہ بس ایک ہمارا اپنا مکتب ہے اسی لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. کچھ دلی باتیں ہیں دو چار وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور خاصتاً ہمارے ان پیارے پیارے بچوں سے بھی. بارک اللہ. پیارے بچوں، جب آپ لوگوں کی تقریر میں نے سنی، آپ لوگوں کی دعائیں میں نے سنی، آپ لوگوں نے جو حدیثیں پیش کی میں نے وہ بھی سنی، عقیدے کے سوالات، فقہ کے سوالات، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت سی ایسی باتیں یاد کی جو باتیں بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں. اب دیکھیں اب یہاں ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کیا آپ میں سے کوئی ہیں جو عشر مبشرہ پورے گنوا سکتے ہیں؟ 10 نام، وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت اسی دنیا میں دے دی. کوئی ہے؟ 500 روپے کا انعام رکھتے ہیں نہیں ہے. لیکن ہمارے ان بچوں نے ایسی کتنی باتیں ہیں جو ترتیب بار یاد کی ہوئی. ابھی جیسے شیخ اسلم بتا رہے تھے عقیدے کے اتنے اہم اور بنیادی مسائل بچوں نے بآسانی یاد بھی کر لیے، ہمارے سامنے پیش بھی کر دیے. اب جانتے ہیں انہی مسائل کو لے کر مکہ کے ذہین کافروں نے اللہ کے نبی سے جھگڑا کیا تھا. آج بھی اسلام میں جو بڑے بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں انہی مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ان نونہالوں کے ذہن میں اللہ نے کتنی آسانی سے اس قدر اہم عقیدے کی باتوں کو رکھ دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بعض بچوں کی زبان بڑی میٹھی، وہ کہہ رہے تھے تو جی چاہ رہا تھا کہ اور ان سے سنا جائے، خاصتاً جو عقیدے کے سوالات ہوئے. آخر میں جو 2 بچے آئے فقہ کے مسائل بیان کرنے کے لیے، سبحان اللہ، تقریباً فقہ کی جو موٹی موٹی باتیں انسان کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی تھی ان بچوں نے تمام باتوں کو سامنے رکھ دیا. ہاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں ان بچوں کے لیے مکتب ہی سے ممکن ہو سکتی ہیں. یہ مکتب ہمارے بچوں کو بناتا ہے. اگر بچپن میں بچوں کو مکتب سے نہ جوڑا جائے تو آگے چل کر ہمارے یہ بچے اسلام سے بھی نہ جڑ پائیں گے. مجھے یاد آتا ہے کہ استاذ محترم شیخ نیاز احمد طیب پوری رحمہ اللہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مکتب کا خون ہو گیا، اسباق مر گئے. اگر یہ مکتب ہوگا تو ہمارے جو سبق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے آ رہے ہیں وہ زندہ رہیں گے.
جیسے کہ قرآن کا سبق باقی رہے گا، حدیث کا سبق باقی رہے گا، تربیت کا سبق باقی رہے گا، زبان، اخلاق، آداب، یہ سارے اسباق باقی رہیں گے۔ اگر یہ مکتب نہ ہو تو یہ اسباق بھی باقی نہیں رہیں گے۔ میرے والد محترم عام طور پر ہم سے کہتے ہیں کہ میں نے 7 یا 8 سال سے قبل جو کچھ سیکھا اسی کے بل بوتے پر ہوں، اس کے بعد کوئی دینی تعلیم میرے والد محترم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی۔ بچپن میں جو سیکھا، اردو جو پڑھ لی، آگے چل کر تاریخ کا بڑا مطالعہ کیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے دوسرے علماء کئی دفعہ والد محترم کو فون کر کے تاریخ کے کچھ حوالے پوچھتے تھے۔ تو یہ مکتب کی بنیاد ہے۔ مکتب بڑا اہم ہوتا ہے۔ جب ہم نے اپنے بچوں سے اتنی سب چیزیں سنی تو واقعی دل باغ باغ ہو گیا۔ میں جو بچوں کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، خاصتاً جو خواتین میں سرپرست مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہوں گا کہ مکتب کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے۔ عام طور پر جو مساجد میں مکتب چلتے ہیں، والدین اس پر سنجیدہ نہیں ہوتے، کچھ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، 2-4 دن گھر میں بٹھا لیتے ہیں۔ بچے آ رہے ہیں تو کپڑوں کی پاکی صفائی کا لحاظ نہیں ہوتا، جو کپڑوں پر بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اسی کپڑے سے بچے کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کا ذہن ہی تیار نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے خود ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہی نہیں ہوا تو بچہ سیکھے گا بھی نہیں۔ آپ اگر واقعی اپنے بچے کو اس چھوٹے سے وقت میں کچھ سکھانا چاہتے ہو تو آپ ان کے اصول و ضوابط، ان کے وقت کی پابندی پر پوری توجہ دیجیے، انہیں تیار کیجیے، ویسے ہی جیسے آپ دوسری تعلیم کے لیے بچوں کو تیار کہتے۔ میں کہوں گا کہ جو اکیڈمکس کی تعلیم ہے، اگر آپ کا بچہ وہ نہ بھی پڑھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن اگر آپ کا بچہ یہ نہ جان سکے کہ اللہ کہاں ہے، کس سے سوال کرنا چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ مسائل اگر ہم میں سے کوئی انسان نہ جان پائے تو یہ تو اس کی زندگی کا بڑا نقصان ہے۔ ہر روز وہ گناہ کا شکار ہوتا رہے گا، ہر عبادت کے وقت وہ کبیرہ گناہوں کا شکار ہو جائے گا اگر وہ ان باتوں کو نہ جان سکے۔ تو یہ تمام تر باتیں مکتب کے ذریعے ہمارے بچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ مکتب کے ذریعے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بچہ قرآن سیکھتا ہے، ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکی، زیادہ سے زیادہ 700 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ نیکی صرف بچوں کو نہیں ملے گی، اساتذہ کو تو ملے گی، بچوں کو بھی ملے گی۔ آپ والدین جو بچوں کو تیار کر مسجد بھیجتے ہیں، آپ کو بھی ملے گی، اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اساتذہ سیدھے سکھا رہے ہیں، آپ واسطے کے ساتھ سکھا رہے ہو، آپ بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہو۔ تو آپ یہ سوچ کر اپنے بچے کو اس مسجد بھیجیے، آپ کوئی بھی مکتب بھیجیے کہ میرا بچہ جو سیکھنے جا رہا ہے اس کے ثواب میں مجھے پورا حصہ ملے گا۔ اسی طرح کتنے بچوں نے قریب 40 حدیث سنا دی، پورے بچوں کا آپ حساب لگائیں۔ 40 نوویہ میں انہی 40 احادیثوں کا مجموعہ آپ کو دکھے گا۔ یہ وہ 40 احادیث ہیں جن پر پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ آج بچوں نے بنیادی طور پر ایک سطر میں وہ 40 حدیثیں ہمارے سامنے رکھتی۔ اگر یہی 40 حدیثوں پر عمل کر لیں تو سارے مسلمانوں کی زندگی کے لیے 40 حدیثیں کافی ہو جائے گی، ان کی کامیابی ہو جائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عقیدے کے کتنے بنیادی اور اہم مسائل بچوں نے بتا دیے، فقہ کے کتنے اہم مسائل بچوں نے بتا دیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ اگر اس کی قدر نہ کی جائے، ہمارے یہ بچے اب اس دور میں مسجد سے، مکاتب سے خود کو نہ جوڑ سکے، ہم اپنے بچوں کو نہ جوڑ سکیں تو آگے کے دن صرف افسوس والے ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت سے نوجوان ہمیں راستوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، آپ ان کا بچپن دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بچپن میں ان کے والدین نے انہیں مکتب سے جوڑا ہوا نہیں تھا۔ نتیجہ آج یہ ہے جو سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی عمر کے بچوں کا بڑا خیال کرتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 7 یا 8 سال کے تھے، آپ نے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں، انہیں یاد کر لو۔ بڑی اہم عقیدے کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ احفظ اللہ احفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ ہر جگہ تمہاری مدد کے لیے حاضر رہے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وإذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی کسی چیز سے پناہ طلب کرو تو اللہ سے پناہ طلب کرو۔ حدیث اور آگے کتنی اہم روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر کے بچے کو بتائی؟ 7 سال یا 8 سال کے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اسی لیے سکھاتے تھے کہ یہ بچے ہیں، انہیں آج سکھا دیا جائے یہ مضبوط ہو جائیں گے. اگر بچپن میں بچوں کو نہ سکھایا جائے تو یہ باتیں جو ان کے دل پر نقش ہونی چاہیے وہ اس طرح نقش نہیں ہو پائے گی. تو جیسا کہ ہمارے شیخ نے گزارش کی کہ آپ کے تعلقات میں بھی جتنے بچوں کو آپ جانتے ہیں ان تمام بچوں کو اگر ممکن ہو سکے یہاں سے جوڑیے، اس لیے کہ بچے بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. یہ اساتذہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. آپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ظاہر کیجئے، اس کا اظہار کیجئے، بتائیے کہ آپ کو آپ کے بچوں کی کتنی فکر ہے. میں مزید بات کو نہ بڑھاتے ہوئے آخر میں تمام ہی لوگوں کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، خاصتاً اس مسجد کے ذمہ داروں کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان کے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نواز، الہ العالمین ان کی جو بھی خطائیں ہیں ان سے درگزر فرما. اور اساتذہ کے حق میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے ہر عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت سے نواز دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آخر میں نتائج کا اعلان کرنے کے لیے شیخ اسماعیل جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور نتائج کا اعلان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. عزیز طلبہ، امتحان ہر طالب علم کی زندگی میں ایک اہم پڑاؤ ہوتا ہے، ایک ایسا وقت جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنی محنت اور دلچسپی سے دروس کو سنا، پڑھا اور سمجھا ہے، اور کتنی محنت اور تیاری سے امتحان دیا ہے. آپ سب نے بھی گزشتہ ہفتے امتحان دیے ہیں. آج انشاءاللہ اس کے اعلان اور نتائج ہونے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس بعد نماز عصر تا مغرب اور مغرب سے لے کے عشاء تک 2 مکتب چلتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے عصر کے بعد والوں کو بھی انعام رکھا ہے اور مغرب کے بعد پڑھنے والے بچوں میں بھی انعام رکھا ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے عصر میں جو پڑھنے والے جو طلبہ ہے ان کے درمیان انعامات تقسیم ہوں گے، پھر مغرب میں پڑھنے والے بچوں کے درمیان انعامات تقسیم ہوں گے. سب سے پہلے قاعدے میں زمرہ قاعدے میں درجہ اول پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہے عفان احمد اسحاق احمد. میں عبد الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدس ان بچوں کو انعامات سے نوازیں. عفان احمد اسحاق احمد. دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے میر کامران علی. میر کامران علی. میر کامران علی. تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے یحییٰ حیدر. یحییٰ حیدر. الحمدللہ اس زمرے میں ایک اور طالب علم ہے جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. دونوں کے نمبرات میچ ہو رہے تھے، اسی لیے ہم نے اس طالب علم کو بھی انعام سے نواز رہے ہیں. فہد خان. فہد خان آئیے. اس کے بعد ناظرہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں بدر الدین خواجہ مظہر الدین. بدر الدین خواجہ مظہر الدین. یہ ہمارے مکتب کے ہونہار طالب علم ہیں. ان کے بعد ہے دوسرا انعام حاصل کرنے والے عبد الملک بن عبد الکبیر. یہ طالب علم الحمدللہ انٹر سیکنڈ ایئر میں ہے اور الحمدللہ ہمارے اس مکتب میں 24 پارے حفظ کر چکے ہیں. کالج بھی پڑھ رہے ہیں اور شام میں مکتب میں آ کر حفظ بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اسی طرح سے تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد شعیب محمد صادق. جزاک اللہ خیر. بعد نماز مغرب مکتب میں پڑھنے والے طالب علم کو انعام سے نوازا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے قاعدے میں
سب سے پہلے پوزیشن حاصل کرنے والے ابو ہریرہ بن محمد ارشاد، میں حافظ اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بدس انعامات سے نوازیں۔ ابو ہریرہ بن محمد ارشاد نہیں ہے۔ کامران بن محمد کلیم، کامران بن محمد کلیم، اویس خان محمد عبد الغفار خان، جزاک اللہ خیر۔ اب میں ناظرے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو آواز دینا چاہوں گا۔ ناظرے میں سب سے پہلے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم انس خان بن انعام الرحمن خان، میں حافظ عبد المعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدس انعام سے نوازیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم اسماعیل خان عبد الغفار خان، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حمزہ احمد سرفراز احمد، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہمارے پاس دو انعامات ایسے ہیں جو اخلاق کے اوپر ہم نے دیا ہے۔ الحمدللہ سارا سال ہمارے دو طالب علم، عصر میں ایک طالب علم اور مغرب میں ایک طالب علم، ہم نے دو طالب علم کو اخلاقی ایوارڈ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس مسجد کے سیکریٹری جناب انور باجویر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بدس ان دو خوش نصیب طالب علم کو ایوارڈ سے نوازے۔ سب سے پہلے عبد الملک بن عبد الکبیر، الحمدللہ یہ طالب علم عصر میں آتے ہیں اور کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مصعب خان ایوب خان، یہ طالب علم مغرب میں آتے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، 3 پارے حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یوقر کبیرنا، وقال فی موضع آخر من كان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ انہی ارشادات کی تعمیل کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے ہماری دعوت پر حاضر ہونے والے آج کے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ عبد الرحمن عالم خان جامعی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہدیہ علمیہ ہمارے سیکریٹری مسجد جناب عبداللہ باجویر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدس صدر مسجد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدس ہمارے اساتذہ کی تکریم کریں، مہمانوں کی تکریم کریں۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ حافظ اسلم صاحب جامعی کو دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو معوان معید الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا انعام، اپنا ہدیہ علمیہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ جلسہ مکتب عباد الرحمن لتعلیم القرآن بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی مشیت، توفیق، مدد و نصرت کے بغیر اس مجلس کا انعقاد اور اختتام ناممکن تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ بعدہ میں یہاں موجود تمام ذمہ داران، مہمانان
والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے اور ہمارے طلباء کو حوصلہ افزائی دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام طلباء کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے جلسے کی سماعت کرتے ہوئے علم دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میں مجلس کی اختتام کی دعا پیش کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔